والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجیے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. دروشی پڑھ لیجیے گا محبت کے ساتھ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. میخانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے. میخانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے. ہم کو تو بس میرے آقا ایک تیرا نام سہارا دیتا ہے. اور انجم کی زو تھی نہ شمس و قمر کا ظہور تھا. انجم کی زو تھی نہ شمس و قمر کا ظہور تھا. آنکھیں جب نہ تھیں تو محمد کا نور تھا صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب القدر علماء کرام محترم المقام حضرت علامہ مولانا قاری محمد الطاف المصطفیٰ صاحب زیدہ شرف اور واجب القدر قرہ حضرات علماء کرام بزرگوں دوستوں عزیز بچوں، آج کی یہ پروقار محفل پاک انجمن عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام اور آپ کی اس مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام یہ محفل پاک سجائی گئی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے اس محفل پاک کو سجایا اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرمائے اور انہیں کبھی خواب میں چہرہ والضحیٰ کی زیارت نصیب ہو جائے. ہماری گفتگو ہے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنی گفتگو کو اس عاشق کی تعریف سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی تعریف کسی محدث نے نہیں، کسی مفسر نے نہیں، بلکہ اپنے عاشق کی تعریف خود آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. بخاری شریف مسلم شریف کی بڑی ہی پیاری روایت ہے. میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اشد الناس حبا لی یکونون من بعدی. آقا نے فرمایا کہ مجھ سے شدید محبت کرنے والے، یہ آپ نوجوانوں کے لیے ہے، مجھ سے شدید محبت کرنے والے میرے عاشق
جو میرے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آئیں گے، یود احدہم لو رآنی بمالہ و اہلہ، ان میں سے ہر ایک کی یہ چاہت ہوگی، یہ طلب ہوگی کہ ہم سے کوئی ہمارا مال لے لے، کوئی مجھ سے میری اولاد لے لے، کوئی مجھ سے میرا سب کچھ لے لے، اور بدلے میں فقط ایک جھلک چہرہ مصطفیٰ دکھا دے۔ فرمایا کہ ان کی یہ چاہت ہوگی، یہ طلب ہوگی، یہ تڑپ ہوگی کہ کاش ہم سے ہمارا سب کچھ کوئی لے لے، مال بھی لے لے، اولاد بھی لے لے، سب کچھ لے لے، بدلے میں صرف ایک جھلک چہرہ مصطفیٰ دکھا دے۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، اور پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، اور نیک و بد پر ہوا ان کا یکساں کرم، نیک و بد پر ہوا ان کا یکساں کرم، جیسا نیکوں پر ہے ایسا ہی گناہگاروں پر بھی ہے، نیک و بد پر ہوا ان کا یکساں کرم، لوگ اچھا برا دیکھتے رہ گئے، پڑھ کے روح الامین سورہ والضحیٰ چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، 4 رکعت نماز ہے، 2 حضور نے پڑھا لی، 2 ابھی باقی ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اور دل میں یہ خواہش ہے کہ کاش قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہو جائے، اللہ کا جو گھر میرے دادا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے وہ بیت اللہ قبلہ بن جائے۔ حضور مدینہ پاک میں تقریباً 1.5 سال سے زائد عرصہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے حضور نماز پڑھتے رہے۔ دل میں خیال آیا کہ اللہ کا جو گھر بیت اللہ ہے، میرے دادا ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کیا ہے وہ قبلہ بن جائے۔ اب حضور بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی نماز بھی مکمل ہونے کا انتظار نہیں کیا، جبریل سے فرمایا اے جبریل جاؤ نا میرے محبوب کو یہ پیغام سنا دو کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے پیارے حبیب صرف آپ ہی اپنا چہرہ اٹھا کر آسمانوں کی طرف نہیں دیکھ رہے بلکہ آسمانوں سے رب بھی چہرہ والضحیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اور فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ، اے حبیب ہم تو چاہتے ہی آپ کی رضا ہے، جدھر آپ رخ کریں گے ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ یہ تو تھا نا ایک خاص واقعہ، سورہ طور کو پڑھیں نا، اس کی آخری آیت کو اللہ فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ فرماتا ہے لوگو تمہاری نگاہیں
کسی اور کو دیکھتی ہیں. ذرا مجھ رب سے بھی پوچھو نا کہ میری نگاہیں کسے دیکھتی ہیں. فرمایا تمہاری نگاہیں اوروں کو تکتی ہیں. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا میں رب کی نگاہیں فقط چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتی رہتی ہیں. فرمایا میری نگاہیں فقط چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتی رہتی ہیں. اور سورہ والضحیٰ کو بھی ذرا پڑھیے. کسی حکمت کے پیش نظر وحی کا نزول کچھ دنوں کے لیے بند ہو گیا. لوگوں نے باتیں کی، کفار نے تانے دیے، اور سب سے جو بڑی بات کی وہ یہ تھی کہ نعوذ باللہ محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا ہے. اب جب یہ بات حضور کے کانوں میں پڑی دل غمگین ہو گیا. رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جبرائیل امین کو بھیجا، فرمایا والضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا. ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو، لیل کہتے ہیں رات کی سیاہی کو. اور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ رب تعالیٰ نے چاشت کے وقت کے ساتھ اپنے حبیب کے چہرہ پاک کو تشبیہ دے کے فرمایا والضحیٰ، اے میرے حبیب تیرا چہرہ تو چاشت کے وقت کی طرح روشن ہے. واللیل اذا سجا، تیری زلفیں تو رات کی سیاہی سے بھی زیادہ پیاری ہیں. جس کا اتنا پیارا چہرہ ہو، جس کی اتنی پیاری زلفیں ہوں، ماں ودعک ربک وما قلی، اس سے نہ تعلق توڑا جاتا ہے نہ اسے کبھی چھوڑا جاتا ہے. میں محبوب جس کا اتنا روشن چہرہ ہو اور جس کا اتنا چمکتا چہرہ ہو، یہ چہرہ بھی کبھی چھوڑنے والا ہے؟ یہ چہرہ نہیں چھوڑنے والا. ماں ودعک ربک وما قلی. فرمایا محبوب نہ تجھ سے تعلق توڑا ہے نہ تجھے کبھی چھوڑا ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا چھوڑ دیا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. فرمایا یہ دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے اے میرے حبیب تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہت زیادہ بہتر ہوگی. اور پہلی گھڑی کیا تھی؟ حضور کی پہلی گھڑی کیا تھی کہ جب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری ہوئی، وہ حضور کی پہلی گھڑی تھی. اور اس پہلی گھڑی کا عالم یہ تھا، آقا فرماتے ہیں جو لیل ارض مسجدا و طہورا. حضور فرماتے ہیں زمین نے میرے قدم کو بوسہ دیا، اللہ نے ساری زمین کو پاک فرما دیا. اور جس کی پہلی گھڑی کا یہ عالم ہے کہ قدم زمین پہ لگے رب ساری زمین کو مسجد بنا دے، اس کی ہر آنے والی گھڑی کا کیا عالم ہوگا. فرمایا والضحیٰ، محبوب جس کا اتنا حسین چہرہ ہو، مجھے اس چہرے کی قسم ہے. واللیل اذا سجا، محبوب مجھے تیری بل کھاتی زلفوں کی قسم. ما ودعک ربک وما قلی، میں نے تو تجھ سے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے تعلق توڑا ہے. اب آئیے صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں اس چہرے کی بات. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے پوچھا اے عبداللہ بن عباس حضور کے حسن کی کوئی بات ہی سناؤ، حضور کے چہرے کی کوئی بات ہی سناؤ. فرماتے ہیں سارے چہرے کی نہیں، میں تمہیں حضور کے صرف دندان جو سامنے والے دو دانت ہیں نا ان کی بات سناتا ہوں. فرماتے ہیں کہ حضور کے یہ جو سامنے والے دو دانت تھے نا ان میں تھوڑا سا گیپ تھا. اور یتکلم، حضور جب کلام فرماتے تھے نا رؤیا النور یخرج من بین الثنایا، فرماتے ہیں جب حضور کلام فرماتے نا تو آقا کی میٹھی میٹھی باتیں ہمارے کانوں میں پڑتی تھی اور ہماری نگاہیں روح مصطفیٰ کو دیکھ رہی ہوتی تھی. ہم دیکھتے تھے جب حضور کلام فرماتے تھے تو حضور کے
کے سامنے والے دانتوں سے نور نکلتا تھا، اور جس کے کلام سے نور نکلے وہ خود کتنا نور ہوگا، جو بات کرے تو ان کے منہ سے نور نکلے وہ حبیب خود کتنا بڑا نور ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لوگوں جب حضور کلام فرماتے، جب گفتگو کرتے تو حضور کی وہ میٹھی میٹھی باتیں ہمارے کانوں میں جو ہیں وہ جاتی تھی، اور ہماری نگاہیں چہرہ مصطفیٰ پہ ہوتی تھی، ہم دیکھتے تھے کہ حضور کے سامنے والے دانتوں سے نور نکلتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا، ابو ہریرہ بتاؤ نا حضور کا چہرہ کیسا تھا، حسن کیسا تھا؟ فرماتے ہیں لوگوں مجھ سے پوچھتے ہو حضور کے حسن کی بات تو سنو، کأن الشمس تجری فی وجہی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم حضور کا چہرہ اتنا حسین تھا، اتنا چمکدار تھا، اتنا خوبصورت تھا، فرماتے ہیں یوں لگتا تھا کہ آسمانوں کا سورج بھی حضور کے چہرے سے خیرات لے کے کائنات کو روشنی تقسیم کرتا ہے۔ کأن الشمس تجری فی وجہی، فرماتے ہیں یوں لگتا تھا جیسے سورج کی شعاعیں حضور کے چہرے سے طلوع ہوتی ہیں۔ اور حضرت جابر بن سمرہ سے کسی نے پوچھا، اے جابر تو بتانا کہ حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ فرماتے ہیں لوگوں میں نے 14ویں رات کو تکا تھا، 14ویں رات کو تکا تھا کہ آسمان پہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، ادھر سے آبا کے جھرمٹ میں آمینہ کا لال چمک رہا تھا۔ اور آپ نے کبھی 14ویں کے چاند کی خوبصورتی دیکھنی ہو تو کسی ویران جگہ میں جا کر دیکھیں، جب 14ویں کا چاند ستاروں کے جھرمٹ میں چمکتا ہے وہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے، وہ منظر کتنا حسین ہوتا ہے۔ حضرت جابر کہتی ہیں لوگوں میں جب آیا 14ویں کا چاند آسمانوں پہ چمک رہا تھا، ادھر آمینہ کا لال جو ہے وہ صحابہ کے جھرمٹ میں چمک رہا تھا، کبھی میں 14ویں کے چاند کو تکتا، کبھی آمینہ کے لال کو تکتا، میں اس نتیجے پہ پہنچنا چاہتا تھا کہ کیا 14ویں کا چاند زیادہ حسین ہے یا آمینہ کا لال زیادہ حسین ہے؟ فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ آمینہ کا لال 14ویں کے چاند سے کئی گنا زیادہ حسین ہے۔ حق جانیہ زندہ باد۔ اور ابن عساکر کی وہ روایت تاریخ دمشق میں فرماتے ہیں حضرت ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں فرماتی ہیں میں کمرے میں سوئی کے ساتھ کپڑا سی رہی تھی، فساکتا ابراتن، فرماتی ہیں اچانک میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور چراغ بھی گل ہو گیا۔ فرماتی ہیں وہ سوئی میری اپنی نہیں تھی، وہ کسی سے ادھار لی تھی، اور جب کوئی چیز ادھار لی جاتی ہے تو اس کی فکر زیادہ ہوتی ہے۔ فرماتی ہے میں اندھیرے میں اس سوئی کو تلاش کر رہی تھی، زمین پہ ہاتھ کبھی ادھر مارتی کبھی ادھر مارتی، اتنے میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوتی ہے، حضور کمرے میں تشریف لاتے ہیں، حضور مسکراتے ہیں۔ فرماتی ہیں لوگوں حضور کے مسکرانے سے وہ سارا کمرہ روشن ہو جاتا ہے اور مجھے میری سوئی بھی مل جاتی ہے، مجھے میری سوئی بھی مل جاتی ہے۔ پتہ نہیں لوگوں کو اور تو قرآن میں سب کچھ نظر آتا ہے، قرآن میں سراجم منیرہ کیوں نہیں نظر آتا؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ فرماتا ہے میں نے تو حبیب کو چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا، اور پھر اس محبوب کا وہ حسین چہرہ، کتنا حسین چہرہ تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی عمر مبارک تھی نا 2 سال کی، تو آپ حضور کو مکے لے جا رہی تھی، مکہ پاک کی طرف، عمر مبارک تھی صرف 2 سال کی،
فرماتی ہیں کہ میں جا رہی تھی تو رستے میں ایک قافلہ حبشہ کے لوگوں کا ایک قافلہ تھا. انہوں نے جب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا تو حضور کو بس دیکھتے ہی رہ گئے. راوی کہتی ہیں وہ حضور کے حسن میں مدہوش ہو گئے. انہیں ہوش ہی نہیں رہا تھا. انہوں نے حضور کے چہرے کو دیکھا بس دیکھتے ہی رہ گئے. اور پھر کہنے لگے, کیا کہتے ہیں کہ ھذا واللہ نبی. کہتے ہیں ابھی حضور کی عمر مبارک 2 سال تھی. راوی کہتی ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم یہ تو اللہ کا نبی ہے, یہ تو اللہ کا نبی ہے. اور حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. جب سنا نا حضور مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ پاک میں آئے ہیں تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے آئے. جب محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا ابھی دیکھا نہیں تھا. جیسے ہی حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میری نگاہیں چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی بس میں دیکھتا رہ گیا. میں حضور کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا. حضور اپنے اصحاب کو درس دے رہے تھے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے. جب فارغ ہوئے تو مجھ سے پوچھا عبداللہ کدھر آئے ہو؟ میں نے عرض کی آقا آپ کے قدموں میں گر کر آپ کا غلام بننے کے لیے آیا. کلمہ پڑھا, دارہ اسلام میں داخل ہو گئے. جب باہر نکلے نا تو یہودیوں نے کہا عبداللہ تو نے کیا کیا؟ تو تو مناظرے کے لیے گیا تھا اور تو خود ان کے قدموں میں گر کر مسلمان ہو گیا, کیا وجہ ہے؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں لوگو انا وجہو لیسا بے وجہ کذاب. لوگو اللہ کی عزت کی قسم جیسے ہی میری نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی میرے دل نے گواہی دی یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. اب حضور کا چہرہ, اب دیکھیں نا کہ عبادات اور بھی بہت ہیں. نماز پڑھنا بھی عبادت ہے, روزہ رکھنا بھی عبادت ہے, بیت اللہ کا طواف کرنا بھی عبادت ہے, حجر اسود کو بوسے دینا بھی عبادت ہے. بڑی بڑی عبادات ہیں. لیکن جو عبادت حضور کے چہرے کو دیکھنا ہے وہ ایسی عبادت ہے جو یکتا ہے, جو یکتا ہے. اس لیے کہ عمل کرنے سے بندہ مقام ولایت پر تو فائز ہو سکتا ہے, عمل کر کر کے بندہ مقام غوثیت پر فائز تو ہو سکتا ہے لیکن مقام صحابیت کو نہیں پہنچ سکتا. اس لیے کہ صحابی عمل سے نہیں بنتا, صحابی دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے. صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مصطفیٰ کو دیکھا ہو یا حضور کی صحبت میں بیٹھا ہو. اور یہ وہ یکتا عبادت ہے کہ آج اس دنیا میں بندہ عبادت کر کر کے غوثیت کا مقام تو حاصل کر سکتا ہے لیکن کوئی صحابی نہیں بن سکتا. اس لیے کہ صحابی عمل سے نہیں بنا جاتا, صحابی روح مصطفیٰ سے بنا جاتا ہے. اور عمل کی بات اگر کرتے ہو تو حضور نے فرمایا اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اور میرا صحابی ایک مٹھ جو کی جو ہے وہ خیرات کر دے تو فرمایا میرے صحابی کی ایک مٹھ جو خیرات کرنا تمہارے احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے. تو صحابی بنتا ہے روح مصطفیٰ کو دیکھ کر. وہ کتنے خوش نصیب تھے وہ صحابہ اور جنہوں نے حضور کے روح انور کو دیکھا ہے.
محبوب کے حسن کو دیکھا ہے اور وہ اتنے بے چین ہو جاتے تھے جب حضور نظر نہیں آتے تھے، اتنے بے چین ہو جاتے تھے، اتنے بے چین ہو جاتے تھے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہیں، 3 دن ہو گئے حضور نماز پڑھانے کے لیے نہیں تشریف لائے، طبیعت ناساز ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے چلنے بھی نہیں ہوتا، طبیعت ناساز ہے۔ اب صحابہ بے چین تھے کہ وہ نگاہیں کہ جب بھی ہم پریشان ہوتے تھے تو حضور کی بارگاہ میں آتے، آقا کا چہرہ دیکھتے ساری پریشانیاں دور ہو جاتی تھی۔ 3 دن ہو گئے حضور کا چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ 1 دن گزر گیا، دوسرا دن، حضرت انس کہتے ہیں جب تیسرا دن آیا نا، ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، سارے نماز کی نیت باندھ کے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے تھے۔ فرماتے ہیں کہ بس پردہ ہٹنے کی آواز آئی، پردہ ہٹنے کی آواز آئی، یا کان بے تاب تھے یا دل بے تاب تھا، کہتے ہیں جیسے ہی پردہ ہٹنے کی آواز آئی تو ہم نے کیا کیا، ہم نماز بھول گئے، سب نے اپنا اپنا رخ پھیرا اور حضور دو عالم رحمت للعالمین آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ پاک کی طرف حضور کو دیکھنے لگے۔ اور حضرت انس کہتی ہے لوگوں اللہ کی عزت کی قسم حضور اپنے صحابہ کو دیکھ کر مسکرائے، جب حضور مسکرائے تو حضرت انس کہتے ہیں لوگوں ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کے ورق کھل گئے ہوں، جیسے قرآن کے ورق کھل گئے ہوں۔ حضور نے اشارہ کیا ایسے آپ اپنی نمازوں کو مکمل کرو۔ صحابہ کہتے ہیں قریب تھا ہم نماز کو توڑ دیتے، حضور نے اشارہ کیا اپنی نماز کو مکمل کرو۔ روح مصطفیٰ، چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دیکھا ہے نا، پھر انہیں کسی اور حسن کو دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور میں لکھا کہ مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی عیسائیوں کے ساتھ، رومیوں کے ساتھ۔ مسلمان اگرچہ تعداد میں تھوڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی، تو عیسائیوں نے کچھ مسلمانوں کو قیدی بنا کر وہ لے گئے اپنے بادشاہ کے پاس۔ ان میں 3 سکے بھائی بھی تھے، ان کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، ہرقل بادشاہ کے سامنے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ او نوجوانوں، یہ تمہاری چڑھتی ہوئی جوانی ہے، ابھی تم نے جوانی کا مزہ ہی کہاں چکھا ہے، اگر تم اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت میں آ جاؤ تو میں تمہیں بہت زیادہ مال بھی دوں گا اور کسی اعلیٰ سے اعلیٰ منصب پر بھی فائز کروں گا۔ او ایمان کا سودا کرنے والوں، آج ہمارے مسلمان بہت اکثریت کے ساتھ بیرون ملک جاتے ہیں نا تو کاغذ نہیں بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو قادیانی لکھواؤ، عیسائی لکھواؤ، یہودی لکھواؤ تو تمہارے کاغذ جو ہے وہ اسی وقت بن جائیں گے۔ کچھ بے وقوف ہوتے ہیں جو اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، چند ٹگوں کی خاطر وہ لکھ دیتے ہیں، لیکن آؤ ان کو دیکھو کہ ان کے ایمان کتنے مضبوط تھے۔ بادشاہ نے کہا یہ سارا کچھ ملے گا۔ کہا بادشاہ کیسی باتیں کرتا ہے، بادشاہ کیسی باتیں کرتا ہے، ہماری جان تو جا سکتی ہے مگر کملی والے کا دیا ہوا ایمان نہیں ہم چھوڑ سکتے۔ کہا کہ میں تمہیں مار دوں گا، تمہیں جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا بادشاہ کیسی باتیں کرتا ہے، ہمارے جسم کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں مگر کملی والے سے بے وفائی نہیں ہو سکتی ہے۔ کہا اچھا۔ تیل کا کڑا گرم کرایا گیا، جب تیل گرم ہو گیا تینوں بھائیوں کو لا کر سامنے کھڑا کیا۔ بادشاہ نے پھر پوچھا بھائی سوچ لو ایک بار پھر موقع دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بادشاہ کیسی باتیں کرتا ہے، ہم نے کلمہ پڑھنے کے لیے پڑھا ہے، کچھ چھوڑنے کے لیے تو نہیں پڑھا ہے، اور ہماری جان تو جا سکتی ہے مگر کملی والے سے بے وفائی نہیں ہو سکتی۔ بڑے بھائی کو پکڑا، اس تپتے ہوئے تیل میں ڈالا،
باقی دونوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بادشاہ نے کہا اپنے بھائی کا انجام دیکھ لیا ہے، ابھی بھی وقت ہے، آ جاؤ عیسائیت کی طرف۔ انہوں نے کہا بادشاہ ایک ہی بات ہے، جان تو جا سکتی ہے مگر کملی والے سے بے وفائی نہیں ہو سکتی۔ دوسرے بھائی کو پکڑا، اس ابلتے ہوئے تیل میں ڈالا، تیسرے بھائی نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب چھوٹے بھائی کی باری آئی نا، بڑا خوبصورت تھا، حسین تھا، ابھی چڑھتی جوانی تھی، وزیر کو ترس آ گیا۔ اس نے کہا بادشاہ اگر ایک موقع مجھے دے، میں اس نوجوان کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں اور میں اس کو اسلام سے پھیر کر عیسائیت میں لے آؤں گا۔ بادشاہ نے کہا دیکھ لینا یہ اپنے ایمان میں بڑے مضبوط ہوتے ہیں، بڑے پکے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا یہ بات آپ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ بادشاہ نے کہا اگر تو ایسا کرے گا تو تجھے بہت زیادہ انعام دیا جائے گا۔ لے گیا اس نوجوان کو گھر۔ نوجوانوں غور سے سننا، غور سے سننا، اس نوجوان کو گھر لے گیا، کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اس وزیر نے اپنی بیٹی کو بلایا، کہا ہے میری بیٹی دیکھ، دنیا عیسائیت میں تجھ سے حسین کوئی نہیں ہے، دنیا عیسائیت کے نوجوان تیرے حسن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ آج اگر تو اس نوجوان کو اپنے حسن کا جادو دکھا کر اسلام سے عیسائیت میں لے آئے تو بادشاہ ہمیں بہت زیادہ انعام دے گا۔ اس نے کہا بابا یہ کیسی باتیں ہیں، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ جب رات ہوئی، لڑکی بند سنور کر اس نوجوان کے کمرے میں گئی، کیا دیکھتی ہے کہ وہ نوجوان ہے رب تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ساری رات ہی تلاوت کرتے گزر گئی۔ صبح ہوئی، لڑکی واپس آئی، باپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی لگتا ہے آج رات اس کی کوئی عبادت کی رات تھی، وہ ساری رات ہی قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ دوسری رات آئی، پھر وہ نوجوان لڑکی اس نوجوان کے کمرے میں داخل ہوتی ہے، کیا دیکھتی ہے وہ نوجوان ہے کہ ساری رات ہی اپنے رب کی بارگاہ میں سربہ سجود رہا، نوافل پڑھتا رہا، نفل پڑھتے پڑھتے ساری رات گزر گئی۔ تیسری رات آئی، اسی طرح عبادت میں گزر گئی، چوتھی یہاں تک کہ 40 راتیں گزر گئی، مگر وہ نوجوان تھا کہ اس نے ایک نگاہ اٹھا کر بھی اس نوجوان لڑکی کی طرف نہیں دیکھا۔ 40 راتیں گزر گئی۔ اس نوجوان لڑکی نے کہا کہ او نوجوان سن، میں اتنی حسین ہوں کہ دنیا عیسائیت میں مجھ سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے، میں اتنی حسین ہوں کہ دنیا عیسائیت کے نوجوان میرے حسن کا ایک جلوہ دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، مگر 40 راتیں گزر گئی، تو نے نگاہ اٹھا کر بھی مجھے نہیں دیکھا، آخر بتا تو صحیح نا وہ کون ہے جس کے حسن میں تو مست رکھتا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا لڑکی سن، جن نگاہوں نے اس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہو انہیں پھر کسی اور حسن کو دیکھنے کے